لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए। मुमताज उलमा कराम की तकारीर, दर्स कुरान हदीस, इस्लामी कुतुब का वसीह ज़ख़ीरा, फिरक़े बातिला के मुनाज़रे और बहुत कुछ। हम सब जमा है, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, दीन को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे इस वक्त कोई ज़्यादा वो जिक्र के बारे में कुछ नहीं कहना। गुज़श्ता कल अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर जिक्र किया था। अभी मैं फिर वही खुतबा शुरू करूँगा जिसमें तौहीद का जिक्र है, एक अल्लाह का जिक्र है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अपील करता हूँ, जब जब मेरी जुबान पर अल्लाह, आपकी जुबान पर भी अल्लाह। अगर आज फिर ये कहना न पड़े कि बुलंद आवाज से कहो, अब तो गुज़श्ता कल तो बैटरी चार्ज हो चुकी है, अगर हो गई ना तो मेरी जुबान पर अल्लाह, सब कहो आपकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाहिदिल मुतवहिद बिल वहदानियति हुवा अल्लाह अल फर्दुल मुतफर्रिद बिल फरदानियति हुवा अल्लाह अल अज़ीज़ुल मुतअज़्ज़िज़ बिल इज़्ज़ति हुवा अल्लाह अल क़दीरुल मुक़तदिर बिल क़ुदरति हुवा अल्लाह अल अव्वल हुवा अल आखिर हुवा अल्लाह वल ज़ाहिर हुवा अल्लाह वल बातिन हुवा अल्लाह क़ब्ल कुल्लि शैइन हुवा अल्लाह व बअद कुल्लि शैइन हुवा अल्लाह अल ख़ालिक़ुल जमीउल मख़लूक़ाति हुवा अल्लाह الرازق لجميع المرزوقات هو الله لا خالق ولا مالك ولا ناصر ولا رازق ولا قوي إلا الله ولا واجد ولا ماجد ولا واحد ولا أحد إلا الله ولا معبود ولا مطلوب ولا مقصود إلا الله ولا مشهود ولا موجود إلا الله। सब साथ में जिक्र करे, बड़े भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, सब साथ में प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाह 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 محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। अल्लाह हमारे जिक्र को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, अब उसी पैगंबर का जिक्र करना है। हम सब की मुराद हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी जुबान पर जब जब मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना मुहम्मद व नबिय्यिना व रसूलिना व मौलाना मुहम्मद
أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد سيد البشر محمد سيد الجيل محمد سيد الأنبياء محمد صفي الله محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد المزمل محمد المدثر محمد قال محمد ياسين محمد بلغ العلا بكمال كشف الدجى بجمال بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تكبیر کے ساتھ پڑھیں اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماضي أنا الآخر أنا العاقب أنا أول كافر أنا أول مصطفى وأنا خاتم النبيين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم اور مکرم معزز علماء کرام اساتین علم و فضل بزرگان دین برادران اسلام محترم جوان ساتھیوں اور ریسیور پر سننے والی میری محترم مائیں اور محترم بہنیں اور خاص کر کے اس مسجد کے امام محترم حضرت مفتی مولانا سلیمان بوریہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم. اللہ تعالیٰ ان علماء کے علم میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ ان کی کاوشوں کو اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور یہ جو بھی محنتیں کر رہے ہیں اللہ اپنی شان و شان ان کو بدلہ مرحمت فرمائے. میرا عزیز دوستو، گزشتہ کل آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی کہ بھائی گزشتہ کل ہم نے کچھ لا الہ الا اللہ پر کہا. آج ہمارے وعدے کے مطابق ہمیں گفتگو کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو پر آئے، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے عقیدے کو درست فرمائے. جیسے گزشتہ کل آپ کو بتایا گیا، آج بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ میرا ساتھ دو گے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. میں دو گے انشاءاللہ. سب میرے ساتھ کہو میرے دوستوں، کرنے بھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے ساتھ. ہم عبادت کرے تو اللہ کی، ہم رکوع کرے تو اللہ کے لیے، ہم سجدہ کرے تو اللہ کے لیے، ہمارا ہاتھ اٹھے تو اللہ کے لیے، ہم بیمار ہوئے تو شفا مانگے اللہ سے، ہم اولاد مانگے اللہ سے. اور میرے دوستوں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. بھائی اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے آپ اگر ہماری نمازوں کو دیکھیں نا، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے ادا ہو، چاہے قضا ہو، آپ کوئی بھی نماز دیکھے، اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب کر دیا. بچیا تو نہیں کیا؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اور وہ صرف اسی لیے میرے دوست سے واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو رکوع کرے گا تو میرے سامنے، تو سجدہ کرے گا تو میرے سامنے، تو دعا مانگے گا تو میرے سامنے، تو سلام کرے گا تو میرے سامنے. لیکن میرے بندے سب کام بعد میں کرنا، رکوع بعد
ہو کے اقرار کر لے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اللہ فرماتے اگر تو نے اقرار کر لیا تیری نمازوں کو آسمان پر اٹھاؤں گا, جنت کے فیصلے کروں گا, اور اگر تو نے اقرار نہیں کیا تو یہ نماز تیرے منہ پہ مار دوں گا. یہ بات بالکل صحیح ہے اور ہم لوگ اقرار کرتے نہیں کرتے, ہر وقت میں اقرار کرتے ہیں اللہ تیری ہی سب کہے بھائی تیری ہی اور تیری ہی عبادت کرتے. میں کیا کرنا ہے اللہ کا نام دے یا آپ کو بھی یاد ہوگی نا, پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, آنے والے اب آتے رہیں گے, جانے والے جاتے رہیں گے. آپ بالکل یہاں توجہ رکھیے, میرے دیش سے یہاں تو سب کو یاد ہے نا, ساتھ میں پڑھے اللہ کا نام دے اللہ کا نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. بھائی انشاءاللہ یہ توحید مضبوط رہے گی نا. اب میں آپ کو اس عمل کی طرف لے جا رہا ہوں, بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. یہ عمل بہت آسان عمل ہے بھائی, بہت آسان عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے, جس کو جہاں جگہ ملے وہ تھوڑا اور آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والے کو اور سہولت ہو جائے. بھائی اس طرح بھی جو حضرات ہو لیفٹ میں وہ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ آنے والوں کو اچھے طریقے سے جگہ مل جائے. بھائی آپ کو توجہ کے ساتھ سنیں, ایک بہت پیارا عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ صرف ایسا نہ ہو کہ آپ سنیں اور چلے جائے, بھائی کچھ تو عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اگر سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میں ایک حدیث پاک کا سہارا لیتا ہوں اور آپ کو ایک عمل کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ پوری امت کو یہ عمل زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے, یہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے, بڑوں کو بھی یاد ہے, ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی یاد ہے. وہ سورت اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے کہ ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ تو اس سورت سے محبت کر لے اللہ تجھے جنت نصیب کرے گا. اسی سورت کے بارے میں مجھے ایک بات اور آپ کو بتانا ہے. سورت کو سب کو یاد ہے نا, کون سی سورت بھائی کوئی یاد ہے؟ سر ایک مرتبہ پڑھے, پیار محبت کے ساتھ پڑھے. اس کے بعد ہمیں اس نتیجے پر جانا, اللہ جانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف کی روایت, ہمارے پیارے نبی فرماتے اے میرے امتی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے امتی زندگی میں ایک دن ایسا بنا دے, کہے بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی فرماتے میرے امتی زندگی میں ایک دن ایسا بنا دے کہ تو پورے دن میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے. بھائی کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ. بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. اس پر کیا ملنے والا ہے میں آپ کے حدیث کے حوالے سے سناؤں. بھائی ہمارے پیارے نبی کی بات کہے صلی اللہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ مئتين مرة قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد غفر له ذنوب 50 سنة. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے امتی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا لے کر آ جس میں 200 ٹائم 200 مرتبہ تو قل هو الله احد پڑھے. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر 200 مرتبہ اللہ کرے گا, آسمان پر خدا تیرے 50 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا. میرے دیش سے کتنے سال کے گناہ, کتنا جیے گا آدمی؟ وہ کہے گا بھائی کتنا جیے گے, آپ کہے گے ہمیں کیا معلوم کتنا جیے گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہمارے امتی ما بین 60 الى 90. ہمارے نبی فرماتے کہ میری امت کی جو عمر ہے بٹوین 60 اور 90, اور بٹوین 60 اور بہت کم ہوتے ہیں جو 90 سے بھی اتر جاتے ہیں, اور وہیں پہ جانے بھی نہیں دیتے. 95 96 میں کوئی اگر مرا تو بھائی دعا کر اس کا انتقال ہو گیا تو پوچھے گا بھائی کیا کیوں ہوا, تو آدمی مرے گا تو کب مرے گا. میرے دوستوں کتنا کرنا ہے 200 مرتبہ کرو گے بھائی, آپ اوپر کرو بھائی تک کریں گے انشاءاللہ. اور زندگی میں ایک دن ایسا لے آپ 200 مرتبہ کر لے, کتنے سال کا گناہ معاف. اور میں تو کہتا ہوں 2 دن ایسے بنا دے تو کتنے سال کے گناہ معاف, اور 100 تک تو پہنچنے والا بھی نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, معافی کے بہانے ڈھونڈتے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری عزت اور توحید بیان کر دے, تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. بس ہم کریں گے نا عمل انشاءاللہ. بھائی برا نہ مانا, کب سے کریں گے؟ کل سے کرنا, آج سے. کب سے کرو گے؟ اس لیے آج رات کو کیا کرنا ہے میں اور عمل بتا دیتا ہوں. یہ کل آج رات کو کیا کرنا ہے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ.
ہمارے بہت سے بھائی میرے پاس آتے جوان کٹا کٹا جوان تندرست کہتا مولانا رات کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی، اور کوئی تو ایسا کہتا مولانا ٹیبلٹ پر ٹیبلٹ کھاتا ہوں، بھائی ڈاکٹر رات کی رات معاف کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ٹیبلٹ پر ٹیبلٹ کھاتا ہے پھر بھی مجھے نیند، اور یہاں ہمارے انگلینڈ میں تو بہت اچھی بیماری ڈپریشن، جس کو دیکھو ڈپریشن، تھوڑا سا غم آیا تو ڈپریشن کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میرے دوستوں میں کبھی کبھی ہمارے بھائی کو کہتا ہوں معاف کرنا کہ یہ جو نہیں ہے آپ اس کی کیا وجہ ہے سنو، آج اصل میں ہمارے دل میں لوگوں کی جلن بہت پیدا ہو گئی ہے، صحیح ہے نا؟ آج اگر کسی کے پاس گاڑی آ جائے، کسی کے پاس بنگلہ آ جائے، کسی کی دکان چلنے لگے اور اس کی دن ب دن ترقی ہوتی جا رہی، مال اور دولت اس کے پاس بڑھتا جا رہا، یہ بھائی کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ ٹیبلٹ پر ٹیبلٹ کھاتا ہے، ٹیبلٹ کھائے گا تو نیند نہیں آئے گی، یہ ڈپریشن کچھ نہیں، یہ دل سے جلن کو نکالنے خدا یہ نعمت نصیب کرے گا۔ بھائی نیند تو اللہ کی نعمت ہے، بھائی نیند تو اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن نے جہاں نعمتوں کو بیان کیا وہیں پر قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نعمتوں کو بیان کرتے وہیں پر اللہ کہتے یہ نیند تو کیول یہ نعمت ہے، لیکن آج میرے دوستوں ہم سب کے دل میں ایسی جلن ایسی جھلکی، ہمارے دل کے اندر جب جلن آ گئی، اللہ نے کہا کہ دل میں لعنت آ گئی، اب نیند کی نعمت مجھے نصیب نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں لعنت اور نعمت دونوں جمع نہیں ہوگی نا۔ آج میرے دوستوں ماشاء اللہ اللہ کے گھر میں ہم سب بیٹھے ہیں، لیکن دل میں جلن ایسی جلن آ گئی میرے دوستوں کہ آج اگر کسی ہمارے بھائی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی ہوتی ہے لیکن ہر ایک یہ کھانا نہیں دیتے۔ اور میرے دوستوں آج ہمارے دل میں جلن جب بڑھتی گئی اس کی وجہ سے ہم سب ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے میرے دوستوں، غیبت کی بیماری ہے۔ کس کی بیماری؟ اب جہاں دیکھو وہاں دو آدمی جمع ہو گئے کسی تیسرے کی برائی، اور یہ نہیں کہ بازار میں ہو، یہ نہیں کہ گھر میں ہو، خدا کے گھر میں یہ کام کرتے ہیں، خدا کے گھر میں یہ کام کرتے ہیں۔ بھائی سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر شروع تجھے معلوم ہماری اسٹیٹ میں کیا ہوا؟ اور پھر جو کہنا شروع کیا اتنی اچھی سائی نے کہا جب پوری بات کہہ دی کہنے کہتے نہیں تھے بھائی یہ غیبت کیا۔ سن لو میرے دوستوں، رمضان کے مہینے میں جو غیبت کرتا ہے ہمارے نبی فرماتے کہ تو سمجھتا ہے کہ تم نے روزہ رکھا، اللہ کہتے ہیں تیرا روزہ مجھے قبول نہیں ہے، اللہ فرماتے تیرا روزہ مجھے قبول غیبت ہو رہی ہے۔ بلکہ میرے دوستوں صرف مسجد میں نہیں، قبرستان میں جا رہے ایک مردے کو دفن کر رہے، دو چار آدمی ایک طرف جمع، دو چار آدمی دوسری طرف جمع، کچھ لوگ مردے کو دفن کرنے کی فکر میں، وہ جو دو چار جمع ہے وہ بھی آپس میں غیبت کرتے۔ ارے اللہ کے بندے اتنا تو سوچے کون سی زمین پر کھڑے ہو اور زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ آج میرے دوستوں یہ جلن جو ہے نا ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اسی لیے میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ صحابہ میں اور ہمارے میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، صحابہ میں اور ہمارے میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ آج ہمیں انسانوں پر رحم نہیں آتا، صحابہ کو جانوروں پر بھی رحم آتا تھا۔ آج ہم کو انسانوں پر رحم نہیں آتا، اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان کو جانوروں پر بھی رحم آتا۔ اور میرے دوستوں یاد رکھو جس دل میں مسلمان کی محبت ہوگی اللہ اس دل کو جنتی بنا دے گا، اللہ اس دل کو جنتی بنا دے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں، بڑی عجیب بات ہے، آپ نے نام سنا ہوگا ایک صحابی کا، اور یہ وہ صحابی ہے جو سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے، یہ وہ صحابی جو سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے۔ بھائی وہ کون سے صحابی؟ بھائی کہو نسل بتاؤ، حضرت ابو ہریرہ۔ ویسے بتاؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات میں آپ کو پوچھے، یہ ہریرہ ابو ہریرہ صحابی ہے نا؟ آپ لوگ نہیں کہہ رہے، سب جھیل سے کہیں حضرت ابو ہریرہ صحابی ہے نا؟ میں ہریرہ کو کیا مانے؟ ہریرہ کو کیا مانے؟ بلی کیٹ۔ ہریرہ کو کیا مانے؟ چھوٹی بلی، اسمال کیٹ۔ اور ابو کو کیا مانے؟ ابا۔ اس کا مطلب نکلا بلی کا باپ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بلی کا۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ بلی کا باپ ہے کیسا ناراض ہو جائے؟ ارے ہو جائے تو نہیں ہو جائے، کہے گا کیا میں نے کتے کو جما، میں نے بلی کو پیدا کیا، اور ناراض ہو جائے نا۔ لیکن یہ صحابی کی داستان پورا میرے دوستوں، ان کو ابو ہریرہ کیوں کہا گیا، ان کو بلی کا ابا آخر کیوں کہا گیا؟ اور میرے دوستوں حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مسجد نبوی کے باہر، مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے باہر حضرت ابو ہریرہ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ
اور میرے دوست کو یاد رکھنا، آج بھی کتابوں میں لکھا حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جنہوں نے 4 سال نبی کے دروازے پر گزاری، 4 سال نبی کی چوکھٹ پر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتا اللہ کی قسم قرآن آسمان سے اترتا تھا لیکن نبی کے دل میں اترتا تھا اور نبی کے دل سے ابو ہریرہ کے دل میں آتا تھا۔ میرے دوست 4 سال حضرت ابو ہریرہ رہے۔ اب لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت، کل کی نماز ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی کے باہر آرام کر رہے ہیں اور ظہر کی اذان ہو رہی، بس جیسے ظہر کی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں لمبی لمبی چادر پہنا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چادر تھی آدھی زمین پر تھی آدھی بدن پر تھی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ظہر کی اذان ہوئی تو فوراً کھڑے ہوئے، وہ آرام کر رہے تھے، آنکھیں کھلی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چادر ایک طرف ہے اور اس پر بلی سو رہی تھی، چادر ایک طرف ہے اور اس پر کم بلی سو رہی۔ تو میرے جیسا آپ کے جیسا ہوتا کیا کرتا؟ وہ بلی کا جینا مرام ہو جاتا، اور ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی دیکھا کہ بلی آرام کر رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے؟ دل میں سوچتے کہ اگر میں چادر کھینچوں گا، بھائی میری چادر ہے لیکن میں کھینچوں گا تو بلی کی نیند خراب ہوگی، بلی کی نیند خراب ہوگی تو قیامت میں نبی کو کیا جواب دوں گا؟ دلی کی نیند خراب ہوگی تو نبی کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا انتظار کر رہے، وہ چادر کو کھینچ نہیں رہے کہ کہیں دلی کی نیند خراب نہ ہو جائے، انتظار کر رہے انتظار کر رہے انتظار کر رہے۔ لیکن معاملہ ایسا کہ اب نماز سے کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کھڑے ہونے والی، جماعت کھڑی ہونے والی۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا اب تو اٹھ بھی نہیں سکتا اور اٹھا بھی نہیں سکتا، میں دلی کو اٹھا نہیں سکتا اور خود اٹھ کیا کیا؟ میرے دوست سے لکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کینچی لی اور اس کینچی سے چادر کو کاٹ دیا، بس کینچی لی اور کینچی سے چادر کو کاٹ دیا اور خود نماز کے لیے چل پڑے۔ بلی کو آرام کرنے دیا تاکہ بلی کو تکلیف نہ ہو، اپنا کپڑا ضائع کر دیا لیکن بلی کی نیند کو خراب نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ظہر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز کے بعد جب ہمارے نبی کا آمنا سامنا ہوا تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ماں بالک یا ابا ہریرہ، ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا حال ہے کہ اوپر کی چادر سیدھے تو بالکل اچھی تھی، اب یہ کٹی کٹی چادر لے کر کیوں آئے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جب پوری داستان سنائی ہمارے پیارے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ابو ہریرہ تیرے دل میں رحم پیدا ہوا، تم نے میری امت کی دل پر رحم کیا، اللہ تجھے علم حدیث سے تیرے دل کو بھر دے گا، اللہ حدیث کا علم قرآن کا علم تیرے دل میں بھر دے گا۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ تو نے تو بلی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، تو بلی کا ابا معلوم ہوتا، انت ابو ہریرہ تو بلی کا ابا، بس اتنا سننا تو حضرت ابو ہریرہ کا کہ مجھے ابو ہریرہ کہا، بلی کا ابا کہا، بس حضرت ابو ہریرہ نے اعلان کر دیا اے لوگوں سنو، آج کوئی بھی مجھے اپنے نام سے نہ پکارے، سب لوگ مجھے ابو ہریرہ کہیں گے، سب لوگ مجھے ابو ہریرہ کہیں گے، اس لیے کہ نام کسی اور نے رکھا ہوگا، میرے ابا نے رکھا ہو یا میں نے رکھا ہو، لیکن ابو ہریرہ تو نبی نے نام رکھا ہے، ابو ہریرہ تو نبی نے نام رکھا ہے۔ نبی کا نام ایسا پسند آیا کہ آج حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا ہے؟ علماء کے بہت سے اقوال ہے، کوئی صحیح بتا ہی نہیں پاتا کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا، سب یہی کہتے ہیں ابو ہریرہ۔ تو میرے دوست کو مجھے بتانا یہ کہ صحابہ نے اور ہم نے یہی تو فرق ہے نا، بھائی صحابہ نے اور ہم نے یہی فرق ہے، ہمیں انسانوں پر رحم نہیں اور وہ صحابہ کو جانوروں پر بھی رحم آتا ہے۔ اس لیے میرے دوست کو دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں، بات اس پر سے چلی تھی بھائی رات کو میرے دوستوں رات کو نیند نہیں آتی، بہت سے ہمارے بھائی جو ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک بھائی نے تو مجھے کہا بھائی اللہ اس بھائی کو ہدایت نصیب فرمائے، اب تو بیچارہ بہت بدل گیا، لیکن اس بھائی نے مجھ سے کہا کہ مولانا میرا تو یہ حال جب تک میوزک نہ سنوں مجھے رات کو نیند نہ آ رہے۔ میرے دوست ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کسی کو گانا سننے کی عادت، کسی کو میوزک کی عادت، کسی کو ٹی وی کی عادت، کسی کو انٹرنیٹ پر بیٹھنے کی عادت، رات کو دیر تک ہمارا جوان بیٹھا رہتا ہے۔ اور میرے دوست کو معاف کرنا صرف بیٹھا نہیں رہتا، وہ سمجھتا کہ میں بیٹھا ہوں، حالانکہ حقیقت میں سننا حقیقت میں اپنی آنکھوں کو خراب کرتا ہے، اپنے کان کو خراب کرتا ہے، اپنے دل کو خراب کرتا ہے، اپنے دماغ کو خراب کرتا ہے، اور قیامت میں سب کو جواب دینا پڑے گا کہ آنکھ اللہ کی امانت تھی، کان اللہ کی امانت ہے، دل اللہ کی امانت ہے، تو نے اللہ کی امانت میں خیانت کیوں کیا تھا؟ اور آج ہمارا جوان ایسا ہی کرتا ہے نا، رات کو 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، بھائی کو نیند۔ میرے دوستوں یہ آنکھ کان ناک سب کے بارے میں قیامت میں جواب دینا ہوگا نہیں ہوگا؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ بھائی تم کہو سبحان اللہ،
قرآن کہتا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے آنکھ کان دل دماغ قیامت میں سب کا جواب دینا ہوگا. اور میرے دیکھ آپ کو میرے جوان بھائی بیٹھے مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں بھائی اللہ نے ہم کو جوانی دی. میں نے ینگسٹر سے کہنا ہے ہمارے جوان بھائیوں سے کہتا ہے اللہ نے ہم کو جوانی دی ہے. اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو برباد مت کرو. رات کو دیر دیر تک بیٹھے رہنا ادھر ادھر میسج بھیجتے رہنا تو کیا ملتا ہے اس سے بھائی جوانی برباد ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ارے کہو نا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ جب آپ لوگ اتنا کچھ نہیں کہتے تو مجھے پھر اور ایک حقیقت سننا پڑے گی بھائی جوانی کی اصل عمر کون سی؟ میں علماء سے نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں اصل جوانی کی عمر کون سی کہو نا بھائی. جس سے جو سمجھ میں آئے گا وہ کہے گا جس عمر میں بہت کچھ کیا وہ جوان. اصل جوانی کی عمر میں دوست حدیث کی روشنی میں سنا اور اگر میں کچھ کہوں وہ غلط آپ کچھ کہو وہ غلط لیکن ہمارے پیارے نبی فرما دے وہ کبھی غلط. اصل جوانی کی عمر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا اصل جوانی کی جو عمر ہے وہ 32 ہے 32 سال کی عمر. جب آدمی 32 سال کی عمر کو پہنچے سمجھنا چاہیے اب اصل جوانی پر آیا. اب آپ پوچھتے ہوں گے کہ یہ 32 سال کہاں سے نکلا. میرے دوستوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے ہمارے نبی نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو تمام جنت میں مردوں کی اور عورتوں کی عمر ہوگی 32 ایئر اور جنت میں جوان جائیں گے بڑے جائیں گے. اور کہے نا ایک بری عورت جا رہی تھی نا راستے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بری اماں تو جنت میں نہیں جائے گی. اے بری اماں کی جنت میں اے بری اماں رو پڑی تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی. ہمارے پیارے نبی مسکرائے اور فرمایا یہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی 32 سال کی عمر میں جنت میں جائے گی. ہے نا بھائی جنت کی عمر کون سی تو اس سے معلوم ہے کہ اصل جوانی کی عمر ہمارے یہاں تو 32 پر پیسہ جان مونی کا بہت پیڑ دکھے تو جوانی کو برباد نہ کرو نا. یہ سب امانت ہے نا یہ پوری باڈی جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے. میرے دوست خیر میرے دوست بات پھر ادھر سے ادھر ہو گئے ہم تو بات کرتے کہ بھائی وہ 200 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے اللہ کتنے سال کے گناہ معاف کرتا ہے 50 سال کے گناہ. لیکن یہ عمل میں نے آپ کے ساتھ کل کریں گے آج رات کو ایک نیا عمل دیتا ہے ویسے کریں گے انشاءاللہ آج رات کو ایک نیا عمل کرنا. میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے سنو. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ رات کو جب تو اپنے بستر پر چلا جائے اور اگر تجھے نیند آتی ہے ایک عمل کر لینا 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ لے. کتنی مرتبہ فرق ہوگا کتنی مرتبہ اچھا 100 مرتبہ اگر قل اللہ احد پڑھے گا تو کیا ملے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينام على فراشه فليقرأ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 100 مرة. يقول الله تبارك وتعالى يا عبدي ادخل على يمينك الجنة. سبحان اللہ. میرے دوستوں بڑی پیاری بات ہمارے نبی نے فرمائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے میرے امتی جب تو بستر پر جائے 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا تو 100 مرتبہ زمین پر پڑے گا. آسمان پر خدا کہتا اے میرے بندے میں نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا میں نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. تو میرے دوستوں یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو توحید جو ہے نا تو یہ 2 باتیں مجھے آپ کو کہنے کے بعد سب عمل کریں گے انشاءاللہ. آج میں نے سوچا کہ یہی توحید کا عمل آپ کو بتا دوں. جب منگل کو ہم پھر جمع ہوں گے تو وہاں کچھ ہم محمد رسول اللہ کے بھی عمل سنیں گے. لیکن آج ہم سب کو ہمارے پیارے نبی کی کچھ داستان سننا ہے بل سب سنیں گے توجہ کے ساتھ. میرے دوست سب ایک مرتبہ گہرائی کے ساتھ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہمارے پیارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں اللہ کرے بھائی سنو اللہ کرے کہ پیارے نبی کی محبت نصیب ہو جائے اور خدا پاک کی قسم جس نے نبی سے محبت کی اللہ نے اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیے. بس یہ نہیں سنے یہ رمضان کا مبارک مہینہ میرے دوستوں کیا کر لے کہ دل میں ڈر پیدا کرے تو اللہ کا دل میں محبت پیدا کرے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان ارے بھائی ہمارے نبی کی شان اور ہمارے نبی کا مقام حضرت حلیمہ فرماتی ہے
کہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ 6 سال کی. حضرت حلیمہ کا بیان سننا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر پر لے کر آئی اور اس وقت محمد کی عمر محمد کی عمر 6 سال کی. حضرت حلیمہ فرماتی میں تو اپنے گھر کا کام کاج کر رہی تھی. میں جب باہر کے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ محمد نہیں. میں نے دیکھا کہ محمد نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ کہ حضرت حلیمہ کہتے میرا دل گھبرا گیا کہ یہ 6 سال کا پیارا بچہ, یہ 6 سال کا معصوم بچہ, نام اس کا محمد, آخر کہاں چلا گیا؟ حضرت حلیمہ فرماتی تھوڑی دیر میں مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی جس کا نام ہے حضرت شیمہ, حضرت حلیمہ کی بیٹی کا نام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھوڑی دیر میں مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً میری بیٹی اس بچے کو لے کر گئی ہوگی. لیکن حضرت حلیمہ کہتی دل ہی دل میں مجھے اپنی بیٹی پر اتنا غصہ آ رہا کہ باہر دھوپ ہے, کشتی ہوئی گرمی ہے اور لو چل رہی ہے اور وہ عرب کی سخت گرمی ہے. آخر میری بیٹی جو محمد کو دھوپ میں لے کر کے چلی گئی. بس حضرت حلیمہ فرماتی اسی غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلی. حضرت حلیمہ فرماتی غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلی. فرماتی ہے کہ میں چلتی گئی, دوڑتی گئی, میں ایک میدان پر پہنچی, ایک کھلا میدان تھا. میں نے دیکھا کہ اس میدان کے ایک کنارے پر میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, حضرت شیمہ بیٹھی. حلیمہ فرماتی میں دوڑتی گئی اور جا کر میں نے میری بیٹی کو ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو محمد کو لے کر اتنی گرمی میں, اتنی دھوپ میں, اتنی لو میں آخر تو محمد کو لے کر کیوں آئی؟ حضرت شیمہ نے کیا فرمایا سننا. حضرت شیمہ نے فرمایا ماں مجھ پر غصہ مت کر, دیکھ محمد کے سامنے بیٹھے ہیں, دیکھ محمد کے سامنے. تو حضرت حلیمہ نے فرمایا میں نے دیکھ لیا, اسی لیے تو تجھے کہہ رہی ہے کہ اتنی گرمی میں لانے کی ضرورت کیا, یہ لو چل رہی ہے. اگر محمد بیمار ہو گئے تو پھر کون جواب دے گا کہ اتنی گرمی میں لے کر کیوں آئے؟ حضرت شیمہ نے کیا فرمایا میری ماں برا نہ ماننا, مجھے تو دھوپ لگی لیکن محمد کو تو دھوپ لگتی ہی نہیں ہے. محمد کو دھوپ لگتی جب گرم لو آتی ہے تو محمد کو نہیں لگتی. حضرت حلیمہ نے کہا یہ کیسی بات ہے بھائی, دھوپ لگے گی تو سب کو لگے گی, گرمی لگے گی سب کو لگے گی, اور تپتی ہوئی جب لو چلے گی تو وہ سب پر آئے گی. حضرت شیمہ نے کہا کہ میری ماں سن لے, میری ماں جب سے میں محمد کو لے کر آئی ہے میں نے اپنے سامنے دکھایا, میں دیکھ رہی ہوں جب بھی گرم ہوا آتی ہے اللہ کی طرف سے نور کا سایہ محمد کے سر پر آ جاتا ہے. اللہ کی طرف سے نور کا سایہ محمد کے سر پر آ جاتا. حضرت حلیمہ نے ابھی بات کو سنا, اچانک گرم ہوا آنے لگی. وہ بیٹی نے کہا اللہ تو بھی دیکھ لے, اللہ تو بھی دیکھ لے کہ محمد کی کیا حال ہے. حضرت حلیمہ فرماتی اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا, گرم ہوا چلنے لگی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں آگے بڑھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خدا پاک کی قسم محمد کے سر پر نور کا بادل چھا گیا, محمد کے سر پر نور کا بادل. اور حضرت حلیمہ بعد میں کیا فرماتی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے سال گزر گئے لیکن وہ جو نور کا بادل میں نے محمد کے سر پر دیکھا تھا اس کی ٹھنڈک اب بھی دل میں محسوس ہوتی ہے, اس کی ٹھنڈک اب بھی دل میں محسوس ہوتی ہے. میرے دوستوں قربان جائے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پر ایک بات اور بھی میرے دوستوں بتاؤں آپ کو, جو نبی کا دامن پکڑتا اللہ اس کو کامیاب کر دیتا. بھائی کہو نا, جو نبی کا دامن پکڑتا اللہ اس کو کامیاب کر دیتا. ایک بات میں آپ کو سناؤ, اور میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج میں نے وہاں عورتوں میں بھی لیڈیز میں بھی ایک بات کہی کہ اللہ نے ہم کو یہاں بہت نعمتیں دی, اور بہت نعمتیں دی نا, وہ الگ بات ہے کہ میرا اور آپ کا پیٹ نہ بھرے, باقی اللہ نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس پر میرے دوستوں ایک بات سنو, اور واقعی یہ ہمارے دل کو ہلا دینے والی بات ہے. لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سب نے سنا نہیں سنا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب بات لکھی, میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف آ رہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف آ رہے. لکھا ہے کہ حضرت علی گھر کی طرف آ رہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رو رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں, اب سننا, حضرت علی جب گھر میں آئے اور پوچھا کہ فاطمہ کیوں رو رہی ہے, فاطمہ آخر رو کیوں رہی ہے؟ میرے دوستوں کہ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی تھی, اور نبی کی کیا کرنا کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے تم تو جانتے ہو 2 دن ہو گئے نہ آپ نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ کھایا, 2 دن ہو گئے نہ آپ نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ کھایا, 2 دن سے ہمارا روزہ ہے اور آج بھی ہم نے پانی پی کر سحری کی ہے. وہ فاطمہ فرماتی ہے کہ اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا,
اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. بس وہ فاطمہ نے یہ کہہ کر رونا شروع کیا. حدیث پاک میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے، لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ فاطمہ میں اب تک چھپا رہا تھا، لیکن جس طرح تو تڑپ رہی ہے رات بھر بھوک کی وجہ سے میں بھی تڑپ رہا تھا. اے فاطمہ جس طرح تو تڑپ رہی ہے میں نے بھی کئی دن سے پیٹ نہیں بھرا اور 2 دن سے تو میں نے کچھ نہیں کھایا، صرف پانی پر میرا گزارا ہوتا. اے فاطمہ میں صبر کر رہا تھا کہ کہیں تجھے تکلیف نہ ہو جائے، لیکن صحیح بات ہے جیسے تو بے قرار اور تڑپ رہی آج میں بھی بھوک کی وجہ سے تڑپتا. میرے دوست حضرت فاطمہ وہ عورت تھی، وہ ہماری بہن تھی جن کے دل میں شریعت کی محبت تھی. حضرت فاطمہ اپنے گھر کے اندر گئی اور میرے دوست ایک پرانی چادر لے کر باہر آئی. بس پرانی چادر لے کر باہر آئی اور اپنی شوہر کو دیا اور کیا کہا، کم از کم یہی چادر بیچ دو، جو ملے گا اس پر ہمارا گزر ہو جائے گا. یہ چادر بیچ دو، جو ملے گا اس پر ہمارا گزر ہو جائے گا. اور فاطمہ نے روتے روتے فرمایا کہ یہ بڑی پیاری چادر ہے، یہ بڑی پیاری چادر ہے، اس چادر کو تم بیچ دو، جو بھی خریدے گا اور جو کچھ بھی دے گا اس سے میرا بھی پیٹ بھرے گا، تمہارا بھی پیٹ بھرے گا، اور ہمارے دونوں بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا. اور اگر فاطمہ نے جو آخری بات کہی، کہا کہ جلدی جاؤ اور بازار میں بیچ دو، اس لیے کہ حسن اور حسین بھی بے قرار بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے، ان کا بھی پیٹ خالی ہے، ان کے پیٹ میں بھی ایک آگ لگ رہی ہے. بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر لی اور لکھا ہے کہ بازار کی طرف چلے اور بازار میں جا کر اعلان کیا میں یہ چادر کون یہ چادر خریدے گا، کون یہ چادر خریدے گا. روایت میں لکھا ایک آنے والا یا جانے والا جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے اس چادر کو خرید لیا اور 6 درہم میں سودا ہو گیا. بھائی درہم یاد رکھنا، کتنے؟ 6 درہم میں یہ سودا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر دے دی. کتنے روپیے حضرت علی کے پاس؟ 6 درہم. 6 درہم حضرت علی نے اپنے پاس رکھے. حضرت علی کے بارے میں لکھا بہت خوش ہو گئے کہ آج 6 درہم میرے پاس ہے، ابھی بازار میں جاؤں گا. اور حضرت علی سوچ رہے کون سی چیز خریدی کہ میرا بھی پیٹ بھر جائے، فاطمہ کا بھی پیٹ بھر جائے اور میرے 2 بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بھر جائے. میرے دوست کو سننا بڑی عجیب بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف قدم اٹھا رہے، 1 قدم اٹھایا، 2 قدم اٹھائے، کچھ قدم اٹھائے، اچانک ایک شخص کو سامنے دیکھا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک شخص سامنے آئے، کہا کہ علی اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دو. کیا کہا؟ علی اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو. اور اس شخص نے کہا کہ علی میں بہت دن کا بھوکا ہوں، گھر میں میری بیوی بھی تڑپ رہی، میرے معصوم بچے وہ بھی تڑپ رہے، میری معصوم بچیاں بھی تڑپ رہی. علی میں کسی سے مانگتا نہیں، تم تو نبی کے داماد ہو، اس لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں. اے علی تمہیں اللہ رسول کا واسطہ جو کچھ ہو مجھے دے دو، جو کچھ ہو. حدیث میں لکھا تھا وقت علی، حدیث میں لکھا حضرت علی ٹھہر گئے اور سوچنے لگے کیا کروں، اس لیے کہ جو اس کا حال ہے وہ میرا حال، جو میرا حال ہے وہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کے بہت دیر تک سوچتا رہا کیا کروں، 6 درہم ہے اور جو میرا حال ہے وہ اس کا حال. لیکن حضرت علی کہتے اللہ کی قسم مجھے تو قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. میں کہو سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے مجھے تو قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا کوئی مانگنے والا ہے اسے دروازے سے ہٹا مت دینا، کوئی مانگنے والا ہے اسے دروازے سے ہٹا مت. بس حضرت علی فرماتے یہ آیت میرے ذہن میں بار بار آنے لگی کہ علی آج مانگنے والا تیرے سامنے ہے، اسے ہٹانا نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں 6 درہم لیے اور میں نے اس کو دے دیے. 6 درہم میں نے، لیکن حضرت علی فرماتے کہ میں نے تو 6 درہم دے دیے، تو جو مانگنے والے تھے وہ تو چلے گئے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ گھر جاؤں تو کیا منہ لے کر جاؤں. میں گھر جاؤں گا فاطمہ کو پوچھے گی نا کہ میری چادر کا کیا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا دل اندر سے کاٹنے لگا کہ گھر جاؤ، بازار جاؤ، مسجد جاؤ، کہاں جاؤ، اس لیے کہ کچھ ہے نہیں. گھر میں میری بیوی بھی پیاسی اور بھوکی، میرے بچے بھی تڑپتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھنے لگا. میں نے سوچا چلو گھر ہی کی طرف چلا جاؤ. حضرت علی فرماتے میں گھر کی طرف جانے لگا. سننا میرے دوست، حضرت علی فرماتے میں جانے لگا. اچانک میں نے دیکھا، حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت انسان، بھائی بہت. حضرت علی فرماتے ایسا خوبصورت انسان تو میں نے نہیں دیکھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ میں ایک اونٹ ہے، اس کے ساتھ میں ایک. حضرت علی فرماتے ایسا خوبصورت اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ میری طرف دوڑتے دوڑتے آ رہا. حضرت علی کہتے میں حیران ہو گیا یہ خوبصورت انسان اتنے اچھے اونٹ کو لے کر میرے پاس کیوں آتا. حضرت علی فرماتے کہ جب وہ قریب آیا تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی تو میرے پاس کیوں آیا اور یہ اونٹ لے کر تو میرے پاس کیوں آ رہا. اس نے کیا کہا، وہ جو خوبصورت انسان تھے انہوں نے فرمایا کہ میں
آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میرا اونٹ خرید لیں. میں اونٹ بیچنے کے لیے آیا ہوں, آپ میرا اونٹ. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا کہ یہاں جیب میں تو ایک درہم بھی نہیں ہے اور جیب میں کوئی روپیہ بھی نہیں, اور اتنا پیارا اونٹ میں کیسے خریدوں گا, میرے پاس تو خریدنے کے لیے کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ وہ جو خوبصورت انسان تھے وہ ضد کرنے لگے کہ آپ ابھی خرید لیں, میں 100 درہم میں آپ کو بیچتا ہوں. کتنے میں؟ 100 درہم میں آپ کو بیچتا ہوں. آپ جب چاہے میرے پیسے چکا دینا, آپ جب چاہے میرے پیسے چکا دینا. اور یہ بھی کہا علی تو مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے, میں تمہیں پہچانتا ہوں, میں آ کر پیسے لے لوں گا, تمہیں پہچانے کی بھی ضرورت نہیں, لیکن یہ اونٹ لے لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایسا معاملہ ہے تو اونٹ لے لیا. کتنے درہم میں؟ لیکن ادھر 100 درہم میں لیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو لے کر چل گئے؟ اونٹ کو لے کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اتنا خوبصورت ہے, کبھی میں اونٹ کو دیکھتا, کبھی اس آدمی کے بارے میں سوچتا, کبھی اونٹ کو دیکھتا, کبھی اس آدمی کے بارے میں سوچتا. حضرت علی فرمایا کہ ابھی تو کچھ قدم ہم چلے تو ہم نے دیکھا اور ایک خوبصورت انسان ہماری طرف آ رہا, ایک اور خوبصورت انسان میری طرف آ رہا, اور ایسا خوبصورت جو میں نے کبھی نہیں دیکھا اور جو پہلے سے بالکل جدا, اور وہ میرے پاس آیا اور آ کر پہلا سوال پوچھا, علی اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ علی اونٹ بیچنا؟ حضرت علی کہتے ہیں, میں نے پوری داستان سنا دی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا. تو کوئی بات نہیں, تم نے 100 میں لیا, میں 160 میں خریدوں گا. میں کتنے میں خریدوں گا؟ 160 میں خریدوں گا. حضرت علی فرماتے میں بڑا خوش ہوگا, میں نے وہ اونٹ دے دیا. اور کتنے لے لیے؟ 160. حضرت علی کہتے میں بڑے دل میں خوش تھا کہ 160 درہم لے کر میں جا رہا. حضرت علی فرما رہے ابھی کچھ قدم آگے بڑھا, وہ پہلے والے انسان واپس آ گئے. میں پہلے والے انسان واپس آیا اور کہا علی میرا اونٹ کا کیا ہوا؟ علی میرے اونٹ کا کیا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا بیچ دیا. 160 میں بیچا. کہا 160 میں بیچا, میرا پیسہ مجھے واپس کر دو. حضرت علی فرمایا کہ میں نے واپس کر دیا. کتنے بچے؟ ارے سب کہے گا کتنے بچے؟ 60 بچے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 60 درہم کو لے کر, بھائی 60 درہم کو لے کر اب میرا گھر قریب آ رہا, میں اپنے گھر کی طرف جا رہا. لیکن حضرت علی فرماتے 60 درہم مجھے ملے. قرآن پر یقین آ گیا. میں کہو سبحان اللہ. کس میں یقین آ گیا؟ کیوں؟ اس لیے حضرت علی فرماتے میرے خدا نے تو یہی کہا تھا, ایک دے دے 10 لے لو. بھائی ایک دے دے, حضرت علی نے کتنے دیے؟ کتنے لیے؟ قرآن نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. قرآن کہتا تم ایک اللہ کے راستے میں مٹاؤ گے, اللہ تم کو 10 دے گا. تو یہ کرو گے نا انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ اتنے سارے آئے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ اس مسجد کا اور مدرسے کا کچھ کام ہے. اگر آپ سب لوگ ایک بھی دے کے جاؤ گے تو 10 ملے گا نہیں ملے گا؟ ارے کہو نا بھائی. بھائی یہ کبھی کوئی وصولی شروع نہیں, آپ گھبراؤ مت. یہ تو ختم قرآن پر انشاءاللہ دیکھیں گے اور اصل وصولی کی طرف سے میں ابھی آ رہا ہوں. لیکن یہ وعدہ تو اللہ کا نا, ایک دے دو, کتنا لے لو؟ بشر کہو سبحان اللہ. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. میرے دوست کو ایک دے گا, 10 لے لے گا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پھر میرے دوست کو سنو. کتنے ہیں ہاتھ میں؟ 60 درہم. اب سننا بہت پیاری بات ہے. حضرت علی 60 درہم لے کر گھر میں, 60 درہم لے کر دیکھا کہ فاطمہ بھی انتظار کر رہی ہے, حسن حسین بھی انتظار کر رہے. جیسے حضرت علی گھر میں گئے کر آگے بڑھ گئے, حضرت فاطمہ نے پوچھا میری چادر کا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے کیا پوچھا؟ میری چادر کا. حضرت علی نے 60 درہم نکال. میری چادر, پرانی چادر, اور کتنے؟ میں میری چادر اور پرانی چادر اور اس کو 60 درہم. تو حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا فاطمہ میں نے انسان کو نہیں اللہ کے ساتھ سودا کیا, اور میں نے انسانوں کے ساتھ نہیں کس کے ساتھ سودا کیا؟ اللہ کے ساتھ سودا کیا. اور وہ خدا سے بات ہے, ایک دے دے 10 لے لے, میں نے 6 دے دیے, اس میں مجھے بس. حضرت علی رضی اللہ, اب سننا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش, فاطمہ بڑی خوش, اور حسن حسین بڑے خوش ہے. 60 درہم گھر میں آئے ہیں. میرے دوستو ابھی تو یہ خوش ہے, سننا سب لوگ, سب کہو سبحان اللہ. ابھی خوش ہے کہ گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوئے, علی کے چہرے پر مسکراہٹ, فاطمہ کے چہرے پر ہنسنا, حسن حسین کے چہرے پر ہنسنا. اب سننا, ہمارے پیارے نبی کا اندر داخل ہونا, اور ہمارے پیارے نبی نے پہلا سوال کیا, ماں یہ ذکر کو کوئی کون سی چیز تم کو آج بہت خوش کر رہی ہے؟ علی تم بھی بہت خوش, فاطمہ تم بھی بہت خوش, میری بیٹی بھی بہت خوش, حسن اور حسن میرے نواسے بھی بہت خوش. آخر بات کیا؟ اب حضرت علی کو بڑے جوش میں کیا کہہ رہے, میرے پیارے نبی ایک داستان آپ کو سناؤ. آج تو عجیب داستان میرے ساتھ ہو گئی, وہ داستان میں آپ کو سناؤ. ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا, علی تم میرے پاس بیٹھے, تم نہیں, میں تم کو سناؤں گا.
تو नहीं, मैं तुमको सुनाऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हैरान हो गए कि दास्तान तो मेरे साथ कई सारी कहाँ छह लेकर गया था, कहाँ साथ लेकर आया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बैठो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि वो पहला इंसान जो तुम्हारे पास ईंट को लेकर आया वो कौन था। हज़रत अली हैरान हो गए, भाई ये तो अजीब सवाल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली वो पहला इंसान जो तुम्हारे पास ईंट को लेकर आया वो कौन था। हज़रत अली फरमाते, प्यारे नबी मैं फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली वो आसमान के फरिश्ते मिकाईल थे, वो आसमान के फरिश्ते। और फिर सुनना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू के कतरे टपके और फरमाया कि अली वो ऊँट कैसा था, अली वो ऊँट। बस ये सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, प्यारे नबी ऊँट तो इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, कसम खुदा की अगर रुपये होते जेब में तो कभी न बेचता। अगर मेरे पास रुपये होते, अगर मेरे पास दिरहम होते, दीनार होते, मैं उस ऊँट को कभी न बेचता, इसलिए कि इतना प्यारा ऊँट न मैंने कभी मक्के में देखा, न कभी मैंने मदीने में देखा, ऐसा ऊँट तो मैंने कभी नहीं देखा। हमारे प्यारे नबी के आंखों में आंसू आ गए। कहा, अली वो ऊँट कौन सा था? ये तो वो ऊँट था जिस पर मेरी बेटी बैठेगी और जन्नत की तरफ जाएगी। ये तो वो ऊँट था जिस पर मेरी बेटी बैठने वाली है और जन्नत तक जाने वाली है। ये कोई दुनिया का ऊँट नहीं था, ये कोई जन्नत का ऊँट था। और फिर हमारे नबी ने फरमाया, अली सुन ले, तेरे दिल में खुदा का डर पैदा हुआ। जिब्राइल भी तेरी मुलाकात पे उतर गए, मिकाईल भी तेरी मुलाकात से उतर गए, जन्नत के ऊँट भी तेरी मुलाकात से उतर गया। और फिर हमारे प्यारे नबी ने जो बात फरमाई वो मैं आप कब तक पहुंचाना चाहता हूँ। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, सुनना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अल्लाह ने तुझे 3 नेमतें दी है, बेशक समझना से उतर गए, जन्नत के ऊँट भी तेरी मुलाकात से उतर गया। और फिर हमारे प्यारे नबी ने जो बात फरमाई वो मैं आप कब तक पहुंचाना चाहता हूँ। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, सुनना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अल्लाह ने तुझे 3 नेमतें दी है, बेशक समझना, अल्लाह ने तुझे। और हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने तुझे 3 नेमतें साथ में दी है, ऐसी 3 नेमतें अल्लाह ने पहले किसी को नहीं दी, अब भी नहीं देता और कयामत तक नहीं देता। तो कहो सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अल्लाह ने तुझे 3 नेमतें दी है और ऐसी 3 नेमतें साथ में दी है कि ये साथ में 3 नेमतें अल्लाह ने पहले किसी को नहीं दी और अल्लाह किसी को देने वाला भी। अब मेरे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसा हाल, आगे बढ़े, कहा प्यारे नबी बता दो ना अल्लाह ने कौन सी मुझे 3 नेमतें दी। बस कहना था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को बुलाया, बस 2 बच्चों को बुलाया और क्या फरमाया, सुनना, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली अल्लाह औलाद तो बहुत सौ को देता है, अल्लाह औलाद तो बहुत सौ को देता, अल्लाह किसी को लड़का देता, किसी को लड़की देता, अल्लाह औलाद देता है। लेकिन खुदा की कसम अली, अल्लाह ने तुझे 2 बच्चे दिए, ऐसे 2 बच्चे अल्लाह ने किसी को अता नहीं किए। क्यों? इसलिए कि ये 2 बच्चे वो है जो जन्नत में जवानों के सरदार बनने वाले हैं। है कि नहीं? सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, अली ये पहली नेमत है, खुदा ने 2 बच्चे तुझे वो दिए जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिए। फिर हमारे प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए, कहा बेटी फातिमा आगे आ जाओ। जब वो बेटी फातिमा आगे आई, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, अली अल्लाह ने बीवियां बहुत सौ को दी है, अल्लाह ने बीवियां बहुत सौ को दी है, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह ने तुझे जो बीवी दी है वो जन्नत में औरतों की सरदारन बनने वाली है, वो जन्नत में औरतों की सरदारन बनने वाली। सय्यदतु निसाइल जन्नह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब सुनना, कितनी नेमतें हो गई। अब हमारे प्यारे नबी आगे बढ़े, आगे बढ़कर हजरत अली को अपने सीने से लगाया और कहा कि अली दुनिया में खुसर और ससुर तो बहुत बनते हैं, दुनिया में ससुर और खुसर तो बहुत बनते, लेकिन अली सुन ले, तेरे जो ससुर है उससे बढ़कर किसी का मर्तबा ही नहीं हो सकता। क्या फरमाया, या अली तुझे सय्यदुल मुरसलीन। अली तुझे जो खुसर मिले हैं, तुझे जो ससुर मिले हैं, वो सिर्फ इंसानों के नहीं, वो तो नबियों के भी सरदार बन चुके हैं। मेरे दोस्तों, मैंने ये बात इसलिए आपके सामने रखी कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो जाती है उसके लिए आसमान के फरिश्ते भी उतर जाते हैं। मेरे दोस्तों, अब अगर हम ये कहें कि मेरा ये काम नहीं होता, मेरा वो काम नहीं होता, सही बात है मेरे दोस्तों, दिल को अल्लाह के साथ लगाए, अल्लाह सब काम करवा देगा।
وہ کروائے گا نہیں کروائے گا؟ کرانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں آپس میں محبت نصیب فرمائے. میں دیکھتے ویسے وقت کافی تو نہیں ہو گیا, ایک بات کہیں گے. اور میں دیکھتے میں ایک حدیث آپ کے پاس لے کر آنے والا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے, اور اس حدیث کے بعد جو ہے تھوڑی وصولی بھی کرنا ہے. کرو گے نا بھائی؟ گھبراؤ گے تو نہیں نا؟ بڑے نہیں گھبراؤ گے نا؟ میں آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو دوا کھانی پڑتی نہیں کھانی پڑتی؟ ارے کہو نا کھانی پڑتی. دوا کیسی ہوتی؟ کڑوی تو میٹھی. میں یہاں ڈاکٹر کیا سب کو میٹھی تو چاہیے؟ کیا آپ لوگ کوئی کہنے کو تیار نہیں؟ کڑوی تو میٹھی کڑوی نا. اور کڑوی دوا سے بھی فرق نہ پڑے, کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ بھائی انجیکشن, تو انجیکشن جب پڑتا ہے تو اچھا لگتا خراب لگتا. اور بعض مطلب انجیکشن سے بھی فرق نہ پڑا تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا, وہاں آپریشن تو پورے بدن کو پھاڑا, اچھا لگا خراب لگا. لیکن پھر کیا ہوتا؟ سب بالکل اچھا ہو گیا, کمپلیٹ بالکل ہو گیا, صحت مند ہو گیا, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا کہتا جیسا نہیں کہتا ایسے کوئی پریزنٹ بھی لے کر جاتا ہے کہ بھائی آپ نے میرے جسم کی حفاظت کی, اللہ آپ کی حفاظت کرے, میری طرف سے پریزنٹ قبول کر لے. وہ کرتا نہیں کرتا ایسا. تو جو تمہارے جسم کی حفاظت کرے اس کو تو تھینک یو. اور میرے دوستوں ابھی تھوڑا ویو کا آپریشن ہوگا تو اس کو چلے مت جانا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے آپ مجھے بھی تھینک یو کر دینا بعد میں. لیکن یہ ویو کا آپریشن میرے دوستوں ابھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی میں کروں نا, آپ لوگ گھبراؤ گے تو نہیں نا؟ یہ سب بیوی سے ڈرے ہوئے کوئی کہنے کو تیار ہے. میں نے کل کہا تھا نا کہ ہسبینڈ کے معنی کا ہنسنا. تو مجھے ایک بات یاد آئی, کہ میں نے لیسٹر میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے, لیسٹر میں نے یہ بات کہی تھی. میں نے سب کو کہا تھا بھائی بیوی کا حق ادا کرو. تو کیا کہا تھا بیوی کا؟ بیچارہ کوئی بیچارہ دکھی ہوگا, اور مجھے تو لگتا ہے آپ کبھی کوئی جواب نہیں دیتا, کبھی دکھی نظر آتے ہیں. بیچارہ کوئی دکھی ہوگا, دکھی تھا, اس نے مجھے آ کر کہا کہ مولانا ہسبینڈ کے بارے میں کہا, اور آپ نے کہا بیوی کا یہ حق ادا کرو, بیوی کا وہ حق ادا کرو, بیوی کا وہ حق ادا کرو. آپ کو معلوم ہے بیوی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں بھائی مجھے تھوڑی بہت انگلش میں جانتا ہے, بیوی کو وائف کہتے ہیں. وائف کہتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا وائف کا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم بھائی بیوی کا مطلب, وائف کا مطلب بیوی. اس کا کہا نہیں, وائف کے اندر جیسے WIFE, اس کا مطلب ہے وریز انوائٹیڈ فار ایور. میں بات سمجھ رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو کہتا ہوں بھائی ساری وریز چھوڑو, ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. بھائی میرا جواب دو گے نا؟ سب کو میں دیکھتا ہوں کہ انگلینڈ جب آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ کون کتنا دیکھے ہوگا, اللہ ہی بہتر جانے. ایک مرتبہ ایک میاں بیوی ہسبینڈ اور وائف, میں ڈاکٹر صاحب کو پھر معافی چاہوں گا. میں ایک مرتبہ ایک میاں بیوی جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کرانے گئے. رپورٹ آیا تو معلوم ہوا کہ دونوں کا گروپ ایک ہی, دونوں کا بلڈ گروپ, جو میاں کا وہ بیوی کا, جو بیوی کا وہ. تو بیوی بہت خوش ہو گئی. شام کو میاں کو رپورٹ بتایا اور کہا کہ دیکھو جو تمہارا گروپ ہے وہ میرا گروپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے محبت کرتی, تم مجھ سے محبت کرتے, ہم دونوں بالکل ایک ہے. اتنا ایک ہو گئے کہ اللہ نے جو بلڈ کا گروپ تھا, جو تمہارا گروپ ہو, اس شوہر کے چاہتے میں چاہتے نکلے. تو بیوی نے کہا میں محبت کی باتیں کر رہی, تم رو رہے. تو کہا کہ وہ جو بلڈ گروپ ایک ہوا, اس کی وجہ یہ کہ شادی کو 25 سال ہو گئے, 25 سال سے تم میرا خون چوس رہے, ایک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے دوستوں, میں نے اس لیے آپ کو ہٹا دیا کہ جس بات کی طرف جانا ہے اس کے لیے آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے. بچہ فریش ہو گیا نا مائنڈ, اس لیے ہم لوگوں کو تو معلوم ہے تھوڑے دیر سے مائنڈ کو فریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. 2 رکعت ہو گئی تو پھر پیچھے گیا, 4 رکعت ہو گئی تو پھر پیچھے گیا, میں کیوں جاتا تھا تھوڑا مائنڈ فریش کرنا مجھے. میں نے کہا نا کہ یہاں پہ عجیب و غریب تھوڑا کام کیا, اگر باہر سے رکھا ہوا چلا ہوتا. میرے دوستوں یہ سب مائنڈ فریش کرنا ہے. سب سے بہترین اگر مائنڈ فریش ہوگا, سن لو اللہ کی قسم, اگر دل کو فریش کرنا ہے, دماغ کو فریش کرنا ہے, پیار کے ساتھ اللہ سے دو, دل میں سارا سکون نصیب ہو جائے گا. قرآن نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا تجھے دل کا چین اور سکون چاہیے, اللہ کہتا میرا ذکر کر لے, تجھے چین اور سکون نصیب ہو جائے گا. لیکن میرے دوستوں, میں نے آپ کو اس لیے تھوڑا آپ کا مائنڈ فریش کیا آپ کے ماحول کے مطابق, تاکہ جس حدیث کی طرف مجھے آپ کو لے جانا, اس حدیث کی طرف لے جانے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا. بھائی سب لوگ اس سوال کی طرف پوری توجہ رکھے. سب سے پہلی چیز وہ کون سی ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی؟ سب سے, بس سوال سننا, سب سے پہلی وہ کون سی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی؟ تو جواب تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے.
میں یہ جواب تھوڑا میرے دوستوں، اگر میں کچھ کہوں نا کہ اللہ نے سب سے پہلے یہ پیدا کیا، یا آپ کہیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، آپ کی بات غلط ہو، لیکن ہم ڈائریکٹ ہمارے نبی سے پوچھے، کہو سبحان اللہ۔ میں کس سے پوچھے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور پوچھنے والے کون؟ حضرت جابر۔ بھائی سب نام یاد رکھنا، پوچھنے والے کون؟ حضرت جابر۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای شیء خلق اللہ اولا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات پوچھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے اللہ کے رسول، اتنا تو بتا دو، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ اللہ شیء خلق اللہ اولا، سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ میرے دوستوں سننا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر تو یہ پہلا ہے جو ایسا سوال پوچھ رہا ہے۔ بھائی یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اللہ تو پہلے سے ہے، اور کون ہے؟ اللہ تو اصل سے، اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن نے فرما دیا اللہ فرماتا اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، بكل شيء عليم۔ اللہ کو پہلے سے، اللہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن حضرت جابر نے پوچھا، پیارے نبی اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی کا جواب سنو، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شیء خلق اللہ نوری۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے جابر سنو، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے، سب کہو بھائی اللہ نے میرے، ابھی تو میرے دوستوں حدیث باقی ہے، سب توجہ کے ساتھ سننا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شیء خلق اللہ نوری۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے جابر جس وقت اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، نہ تو آسمان تھا، نہ زمین، نہ آفتاب تھا، نہ محتاب۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کو، اب سننا، اب اس رواج کا میرے دوستوں صحیح طور پر تجزیہ کرے۔ سب سے پہلے اللہ نے پیارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی کی باتیں سنو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جابر اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور نور کے 4 حصے کر دیے۔ میں نور کے کتنے حصے؟ 4 حصے کو بھائی یاد رکھو گے انشاءاللہ، چرچا ہوگا نا جہاں تک ہو سکے گا۔ کیا فرمایا ہے جابر؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اللہ نے تقسیم کر دیا، کتنے حصے بنا دیے؟ 4۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے جابر اللہ نے میرے نور کے سب سے پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو تیار فرمایا۔ تو کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے کس کو تیار فرمایا؟ بھائی قلم اللہ نے آسمانوں پر تیار کی ہے۔ بھائی قلم ہے جو اللہ نے آسمانوں پر، اور وہ قلم کو جب اللہ نے پیدا کیا نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک قلم لکھ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ قلم، تو قلم نے پوچھا کیا لکھو؟ بس قلم نے پوچھا اللہ کیا لکھو؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھ دے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی، میرے دیکھو وہ قلم کتنا پیارا ہوگا، وہ قلم کتنا پیارا ہوگا جس سے پوری کائنات کی تقدیر کو لکھا گیا۔ وہ قلم کتنا پیارا ہوگا، اسی لیے اس قلم کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ وہ قرآن میں بھی موجود ہے نا، اور آج آپ نے سنا وہ قلم کا ذکر تراویح میں آیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے میں قسم، میں قلم کی قسم کھاتا ہوں، اور قلم نے جو تقدیریں لکھی ہے اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی کا نور۔ اور نور کے کتنے حصے ہیں؟ بھائی کہو نور کے کتنے حصے؟ 4۔ پہلے حصے سے اللہ نے سب کہو، پہلے حصے سے اللہ نے دوسرے حصے سے، سب کہو سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اللہ نے میرے نور کے دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو تیار کیا۔ میں کس کو تیار کیا؟ آپ کو معلوم ہوگا 7 آسمان پر ایک تختی ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ، اور اللہ نے اس میں قرآن کو رکھ دیا۔ اللہ نے اس میں کس کو رکھ دیا؟ کیا فرمایا؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے۔ ایک سے قلم کو
تیار کیا, دوسرے سے لوح محفوظ کو تیار کیا. سب کہو سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جابر تجھے معلوم ہے میرے نور کے تیسرے حصے سے کیا تیار ہوا؟ حضرت جابر نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے نور کے تیسرے حصے سے اللہ نے اپنے عرش کو بنایا. بھائی اللہ نے عرش کو تیار کیا. بھائی ہے نا اللہ کا عرش؟ کب کہو نا بھائی, بہت دیر سے کہنا ہے نا اللہ کا عرش. ہے نا قرآن میں الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اب میرے دوستو اصل جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث کا سہارا لیا اب سمجھنا. اب آپ سے میں جواب مانگوں گا. بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے سب کہیں بیٹھے خاموش نہیں, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. نور کو کتنے حصے کیے؟ 4. پہلے حصے سے اللہ نے قلم, دوسرے حصے سے لوح محفوظ, تیسرے حصے سے عرش. اب ہمارے پیارے نبی فرماتے ایک جابر جو چوتھا حصہ اللہ نے میرے چہرے پر اتار دیا. میں کہوں نا سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی فرماتے اللہ نے میرے بشر کا, اللہ نے میرے چہرے پر اتار دیا. تو میرے دوست اب کہنا پڑے گا, قسم کھا کے کہنا پڑے گا کہ پیارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ, بس پیارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور جس سے قلم تیار ہو کائنات کی تدبیر لکھی جائے, وہ نور جس سے لوح محفوظ تیار ہو اس میں قرآن کو رکھا جائے, وہ نور جس سے خدا کا عرش تیار ہو جائے, وہ بھی نور جب نبی کے چہرے پر آئے تو کہنا پڑے گا خدا پاک کی قسم اس چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ ہے نا زور سے. اور ہم کو وہ چہرہ پسند, تو یہی معاملہ ہوا نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. اور میرے دوست اللہ کی قسم نبی کا چہرہ تو کتنا پیارا چہرہ, بس کتنا پیارا چہرہ. ایک صحابی کے بارے میں لکھا حضرت عبداللہ بن سلام. بھائی کون؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے, بھائی اس بات کو سمجھنا, وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم, اور جب وہ تقریر اور بیان کے لیے کھڑے ہو جاتے یا تورات کو پڑھنا شروع کرتے تو سارے یہودی جمع ہو جاتے اور سب کے سب ان کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے. ایک مرتبہ انہوں نے تورات پڑھنا شروع کی, سارے لوگ جمع تھے. جب تورات کو مکمل کیا تو کچھ لوگ آئے اور کہا کہ جب تم اتنا اچھا تورات کرتے ہو تو تم محمد کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی نبی نے پاک میں محمد کے ساتھ مقابلہ. تو حضرت عبداللہ نے کیا جواب دیا سننا. حضرت عبداللہ نے کہا انتظار کرو کچھ دن میں مقابلہ ہونے والا ہے, میں انتظار کرو کچھ دن میں مقابلہ. اور حضرت عبداللہ نے کہا اس وقت دیکھیں گے کہ قرآن آگے یا تورات آگے, محمد آگے یا میں آگے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو لوگوں نے پوچھا کب مقابلہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ نے تاریخ بتا دی. بس جو تاریخ بتائی اس صبح کو تو حضرت عبداللہ کے گھر پر اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ آج عبداللہ نکلیں گے اور کس کا مقابلہ ہوگا. اب میرے دوست نے لکھا ہے کہ چاش کا وقت ہوا. بھائی چاش کا وقت ہوا, اجالا ہوا. حضرت عبداللہ ابن سلام لمبے چہرے, ہٹے کٹے, ہاتھ میں تورات کو لیا, صاف ستھرے کپڑے پہنے اور گھر سے نکلے اور سب یہودیوں کو کہا میں آگے رہوں گا, تم پیچھے رہنا اور مقابلہ ہوتا رہے گا اور تم میری مدد کرتے رہے. حضرت عبداللہ گئے اور وہاں پیارے نبی کو خبر ملی. اور وہاں پیارے نبی کو خبر ملی کہ عبداللہ آ رہے, تورات کو لے کر آ گئے اور بڑے عالم ہیں اور پیچھے پوری کمیونٹی ان کے ساتھ تھے. پھر ہمارے پیارے نبی کو خبر ملی. بھائی کس کو خبر ملی؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا وہ سننا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا آنے دو. کیا فرمایا؟ آنے دو, آسمان پر ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے. آنے دو, آسمان پر ہدایت کا فیصلہ. اب لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام ہمارے نبی کے دروازے پر آئے تو ہمارے پیارے نبی کھڑے ہوئے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا آ جاؤ عبداللہ, اندر آ جاؤ. بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ کا بدن کانپنے لگا, سر پھرانے لگے. ہمارے پیارے نبی نے پوچھا کہ عبداللہ کیا ہوا, کیوں تمہارا بدن کانپ رہا, تمہارا ہاتھ کیوں تھر پڑا تھا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی ہاتھ بڑھاؤ, کلمہ پڑھنے جنتی بن جاؤ, کلمہ پڑھنے جنتی بن جاؤ. بس یہ کہنا تھا. سارے یہودی ناراض ہو گئے, سب کے سب کوئی ادھر سب ادھر ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. جب سب معاملہ ہو گیا, جب باہر نکلے نا, سننا, جب باہر نکلے سارے یہودیوں نے گھیرا اور گھیر کر کہا کہ تم نے تو ہمارا نام مٹی میں ملایا, اس لیے انجیل کا انتظار صبح سے ہم تمہارے پیچھے چل رہے اور وہاں جا کر کوئی سوال نہیں, پہلی فرصت میں کلمہ.
حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں گیا تو تھا مقابلے کے لیے، لیکن سنو کیا ہوا. حضرت عبداللہ کیا فرماتے؟ فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں دروازے پر گیا میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا یہ نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. میرے دوستو یہ نبی کا چہرہ تو بڑا پیارا ہے نا، ارے کہو نا بھائی بڑا. اور میرے دوستو اللہ کرے کہ وہ چہرے سے ہم کو محبت ہو جائے. ایک بات میں کہوں میرے دوستو برا نہ ماننا، قیامت کا دن ہوگا نا، اگر قیامت کا دن ہوگا ہمارے نبی نے صرف اتنا پوچھا، بھائی سنو ہمارے نبی نے صرف اتنا پوچھا کہ میرے چہرے میں کیا کمی تھی کہ تو نے میرا چہرہ توڑا کسی اور کا بنا لیا. بھائی اتنا پوچھا میرے چہرے میں کیا کمی تھی کہ تو نے میرا چہرہ توڑا کسی اور کا بنا لیا. بھائی جواب ہے ہمارے پاس، ارے جواب ہے ہمارے پاس. اس لیے میرے دوستوں دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان، ان کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا. اس لیے میں پھر آپ سے کہوں گا دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ، آج میں نے وہاں لیڈیز پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ رمضان میں جو اپنے آپ کو بدلتا ہے سال بھر اس کا بدل جاتا ہے. بھائی رمضان میں ارادہ کر لو، بھائی ارادہ کر لو کہ چہرہ بنائیں گے تو نبی کا، بھائی چہرہ بنائیں گے تو نبی کا. میرے دوستوں اور اللہ کی قسم جس نے نبی کا چہرہ بنا لیا نا، سننا، جس نے نبی کا چہرہ بنا لیا اللہ ایسے چہرے پر جہنم کا دھواں بھی آنے نہیں دے گا. اور یہ بات میں ایسے نہیں کہتا، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سننا، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا. بھائی نامہ اعمال میں کچھ نہیں کی نہیں، لیکن آخر میں کس پر مغفرت ہوگی؟ اللہ پوچھیں گے تیرا نام کیا تھا، اللہ پوچھیں گے تیرا نام، تو کہے گا اپنے نام کے ساتھ محمد یا احمد. اللہ کہیں گے جا اس نام کے بدلے میں نے تجھے جنت عطا کر دی. میرے دوستوں جس نبی کے نام سے جنت ملتی ہے کیا وہ نبی کے چہرے پر جنت نہیں ملے گی؟ ملے گی نہیں ملے گی. اسی لیے میرے دوستوں آپ سب لوگ طے کر لو، بھائی سب لوگ طے کرو کہ انشاءاللہ اب ہمارا چہرہ بنے تو نبی کا بنے گا انشاءاللہ. ارے بھائی وعدہ کرتے ہیں پکا، اللہ کے گھر میں وعدہ پکا. اس لیے کہ میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ایک آدمی اتنا بوڑھا اور شوگر کی بیماری تو یہاں چلتی پھرتی ہے، ڈائبٹیز سے ہر ایک ہوتی ہے، اور دیکھتا ہے اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ ایک پاؤں قبر میں گیا، لیکن وہ بھی سنڈے کو سمجھے بھائی. اب جب باطنی کا بوڑھا خوبصورت ہوگا تو جوان کا کیا عالم ہوگا؟ بھائیو اپنے اوپر رحم کرو، شریعت پر رحم کرو، شریعت کو کھیل اور مذاق مت بناؤ. میں شریعت کو کھیل اور مذاق مت بناؤ، ورنہ میرے دوستوں یاد رکھنا یہ جب ہم نبی کے قانون کو توڑیں گے، یاد رکھو ایک بات بتا کر بات ختم کر دو، یہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے قانون کو توڑا نہیں توڑا؟ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے قانون کو توڑتے گئے. اللہ نے آسمان پر اعلان کر دیا آج سو جاؤ، سب کے سب سو گئے. صبح اٹھے تو سب کا چہرہ بندروں کی طرح بن گیا. سب کا چہرہ حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ کے قانون کو توڑا، انجیل کے قانون کو توڑتے گئے. آخر میں اللہ کا جلال، اللہ نے فرمایا ایک قوم سو جاؤ، سب سو گئے. صبح میں اٹھے تو سب کا چہرہ سوروں کی طرح بن گیا. ارے بنا نہیں بنا، قرآن نے فرمایا قرآن کہتا ہم نے کسی کو بندر بنایا، ہم نے کسی کو سور بنایا. جو موسیٰ کا قانون توڑے وہ بندر بنے، جو عیسیٰ کا قانون توڑے وہ سور بنے. میرے دوستوں جو آخری نبی کا قانون توڑے سوچنے سمجھنے کی بات ہے نا. اور وہ بھی میرے دوستوں ہم نے تو کیسا توڑا کہ نبی کا چہرہ بھی پسند، بھائی نبی کا چہرہ بھی پسند. بھائی ہمارے نبی کے ایک ایک قانون کو ہم توڑتے جا رہے ہیں. آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری پیجامہ ہماری پینٹ دیکھیں نا ٹکنے کے نیچے کے ٹکنے کے اوپر، اسی لیے تو مسجد میں آ کے فیلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ٹکنے کے نیچے ہے کہ نہیں؟ ایک بات سمجھ لو، جب بات آئی ہے تو میرے دوستوں اللہ نے مردوں کو کہا تھا کہ ٹکنے کہو نا، مردوں کو کہا تھا ٹکنے کھلے رکھو اور عورتوں کو کہا تھا ٹکنا. ہم نے کیا معاملہ کیا؟ پھر کہتا ہے کہ عورت، میں تو مرد تھا لیکن عورت سے ڈرتا ہوں. تو بھائی ڈرے گا نا، جو کام تیرا تھا وہ عورت نے کیا. ارے عورت نہیں ہوا، مرد کو کہا تھا ٹکنا کھول دے، عورت کو کہا بند کر دے، مرد نے بند کیا. جیسے کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی پسند کون کا، ایسا لگتا ہے راستہ صاف کرنے کی ذمہ داری بھائی کو نہیں ہے. اور عورتوں کو کہا تھا ٹکنا بند کر. میرے دوست کو سننا،
آج ہماری عزت دیکھو، ہم نے ہماری بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. شریعت نے عورت کو کہا تھا پردے میں رہنا، پردے میں رہنا، ٹکنا چھپانا، کہنا چھپانا. اس نے ٹکنا تو کیا، گھٹنا بھی کھولا. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے دوستو، آج ہم مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت میں اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. ہمیں دینا پڑے گا. ایک حدیث سنا کر بات ختم کرو، پھر ہم سب اپنا فیصلہ کریں. حدیث کے پاس میں لکھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری ماں بہنیں بھی سنتی ہے کہ اس میں میں بہت کھل کر بتا رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ سنو، اگر کوئی عورت پورے پردے میں نکلے، سمجھنا پورے پردے میں، شرعی حجاب، چہرہ بھی بند، آنکھ بھی بند، اور ایک عورت پورے شرعی پردے میں نکلے، لیکن اگر پرفیوم لگا کر نکلے، میں سمجھ لوں نا، پرفیوم خوشبو لگا کر نکلے، ہمارے نبی فرماتے ایسی عورت جو پردے میں نکلے لیکن خوشبو لگا کر نکلے، ہمارے نبی فرماتے اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو میرے دوست کو سوچنا چاہیے کہ آج شریعت سے کیسا کھیل ہم نے بنایا، ہم نے بنایا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر آخر میں کہوں گا میرے دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آج طے کر لیں کہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ. میں وہی بات کہوں گا جو کل میں نے کہی تھی کہ بھائی کل بھی ایک ارادہ کیا تھا، آج پھر اسی ارادے کو پکا کرو کہ میری نماز قضا، سب کے ساتھ میں میری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں، میں تو اصل میں محمد رسول اللہ پر کچھ کہنا چاہتا تھا، اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ محمد اور قرآن دونوں کا مقام کیا، محمد اور قرآن دونوں کا مقام. لیکن خیر بات ادھر سے ادھر ہوتی گئی، لیکن ابھی بھی یہاں مدینہ میں ایک دن باقی ہے. میں یہ 27 میں جب قرآن ختم ہوگا آپ سب لوگ آئے. میرے دوستوں، مجھے صرف یہ بتانا کہ محمد کا مقام اور قرآن کا مقام اور اللہ، یہ دونوں مقام ہم کو نصیب فرمائے. ان سے محبت اللہ ہم کو نصیب فرمائے، حضور کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستوں، اب دعا کرنا ہے، لیکن دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، مبارک رات ہے. یہ دل میں ارادہ کرو کہ میرا خدا مجھ کو معاف کرے گا. تو سب لوگ کہو اللہ مجھے معاف. اور اللہ جب معافی پر آئے تو اللہ کو کوئی روکنے والا، تو اللہ کو کوئی روکنے والا. اسی لیے ہمارے پیارے نبی نے تو کیا فرمایا کہ ایک آدمی روتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ آسمان پر کہتا ہے جا بندے میں نے تجھے، پھر وہی گناہ کرتا، پھر وہی گناہ کرتا، پھر کہتا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ آسمان پر کہتا ہے جا بندے میں نے تیرے گناہ کو، پھر تیسری مرتبہ وہی گناہ کرتا ہے، پھر روتا. جب تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے روتا ہے تو ابلیس اللہ کے پاس جاتا، کون؟ شیطان اللہ کے پاس جاتا، کہتا اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے. پہلی مرتبہ تم نے معاف کیا، پھر دوسری مرتبہ غلطی کیا، پھر تم نے معاف کیا، پھر تیسری مرتبہ غلطی کیا، یہ مکار ہے. اس وقت اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کو تو ابلیس مردود چلا جا، اب تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، اب تو ہمیشہ کے لیے میں نے معاف کر دیا. میرے دوست، اللہ کے ساتھ بڑی کریم بڑی رحیم ہے. ہم سب اس میں ماشاءاللہ جمع ہے، اللہ کے گھر میں جمع ہے. سب لوگ اپنا ہاتھ اٹھائے، پیار سے درود پاک کرے اور دعا شروع کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. اور بھائی جیسے آپ کو واقعہ میں نے سنا اور یہ کہا تھا کہ بھائی میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتا، ہر ایک کو کتنا مانگ رہا ہوں؟ ارے کہو نا بھائی کتنا مانگ رہا ہوں؟ میں آپ کو کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، میں کتنا مانگ رہا ہوں؟ ہاں، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ. میں ایک دعا دے دوں آپ کو، اللہ کرے دعا قبول ہو جائے، قبولیت کی گھڑی ہے. میں ایک دعا دے دوں کہ آج جو اللہ کے گھر میں ایک ٹائم رکھے گا، اللہ اس کو ایک جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو ایک جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کے ماں باپ کو جنت نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو صحیح زندگی پر لائے گا. اس میں میرے دوست اب جائیں گے تو انشاءاللہ ایک ٹائم ڈال کر سب جائیں گے. بھائی جائیں گے نا انشاءاللہ. اور وہ تو ایک دن باقی ہے، اس لیے آج ایک ٹائم کر ہوں. اب آخری دن پر میرے دوست ایک ٹائم والا معاملہ نہیں چلے گا. اور ماشاء اللہ آپ لوگ کوئی سخی ہونے کوئی وسیع تو نہیں ہے، کوئی پورا کرے گا بھائی، سب سخی ہے نا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال جان عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ ایمان اور اسلام میں برکت نصیب فرمائے. دعا کر لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الاسلام الله لا اله الا هو الحي القيوم عنك الوجود الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ یہ رمضان کے مبارک دن اب ختم ہو رہے مولا، یہ مبارک راتیں اب جا رہی ہے مولا. اے اللہ یہ رحمت کا آسرا ختم ہو گیا، اللہ مغفرت کا آسرا ختم ہو گیا. اے اللہ یہ آخری آسرا ہے جس میں تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور اللہ تیرے پیارے نبی نے فرمایا، تیرے پیارے نبی نے فرمایا
کہ جو رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہو اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ اتنا بڑا مجمع تیرے گھر میں بیٹھا ہے مولا، ہم سب بھکاری بن کر تیرے گھر میں بیٹھے ہیں. اے اللہ، یہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی اور کے دروازے پر چلا جاتا، اللہ یہ اتنا بڑا مجمع کسی اور کے دروازے پر چلا جاتا اور جا کر رونا شروع کرتا، اللہ دنیا کے مالک سے ترس آ جاتا. اے اللہ تو بڑا رحمان ہے مولا، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اس گھر میں معلوم میں آج تک کتنے سجدے ہوئے، اس گھر میں کتنے رکوع ہوئے، اس گھر میں کون کتنا رویا، اس گھر میں کون کتنا مانگا. اے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کو معاف فرما دے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تیرے پیارے پیارے نبی کی محبت نصیب فرما دے. اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت نصیب فرما دے. اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی محبت نصیب فرما دے. اللہ کبھی کبھی خیال آتا ہے مولا تیری قسم مولا، جب رات کو خیال آتا ہے کروٹ لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اے اللہ کروٹ لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، نیند ختم ہو جاتی مولا. کبھی کبھی ایک ہی خیال آتا ہے قیامت کا دن ہوگا. اے اللہ قیامت کا دن ہوگا، تیرے نبی نور کے منبر پر ہوں گے، تیرے نبی موتیوں کے منبر پر ہوں گے، اور اللہ ایک امتی کو تیرے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ ایک امتی کو نبی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا، ہم سب کو کھڑا کر دیا جائے گا. اے اللہ وہ گھڑی کتنی عجیب ہوگی مولا، وہ گھڑی کتنی عجیب ہوگی مولا. ہم نبی کو دیکھے، نبی ہمیں دیکھے. اے اللہ آج تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں مولا، تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں مولا ہمارے پاس وہ ہاتھ نہیں کہ تیرے نبی سے ملاقات کر سکے. تو اللہ یہ گنہگار ہاتھ ہے مولا، بہت گنہگار ہاتھ ہے مولا، ان ہاتھوں میں گزر سکنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے مولا. اللہ یہ گنہگار ہاتھوں سے تیرے پیارے نبی کی ملاقات کیسے کرے مولا. اللہ یہ گنہگار ہاتھ سے تیرے نبی کا دیدار کیسے کرے مولا. یہ گنہگار زبان میں تیرے نبی سے باتیں کرے تو کیسے کرے مولا. اے اللہ یہ بڑی پیاری رات ہے مولا، سب کے سب جمع ہے مولا. نبی کی محبت عطا فرما دے مولا، ایسی محبت عطا فرما اللہ، ایسی محبت عطا فرما کہ تیرے پیارے نبی قیامت کے میدان میں خود آگے بڑھے، تیرے پیارے نبی قیامت کے میدان میں خود آگے بڑھے. اور اللہ ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لے رہے، پھر اللہ ایک مرتبہ گلے لگا لے رہے. اللہ یہ بدن بہت ناپاک ہے مولا، یہ بدن بہت ناپاک ہے مولا، لیکن اللہ ایک مرتبہ تیرے نبی گلے لگائیں گے بدن پاک ہو جائے گا، ہاتھ پاک ہو جائیں گے، آنکھیں پاک ہو جائے گی. اے اللہ ایک مرتبہ اللہ تیرے نبی نے ابو بکر کو گلے لگا، تیرے نبی نے عمر عثمان علی کو گلے لگایا. اللہ تیرے نبی نے ابو ذر اور بلال کو گلے لگایا. اے اللہ ہم بھی غریب مسکین ہے مولا، ہم بھی غریب مسکین فقیر ہے مولا. اے اللہ ہمیں بھی لیکن بتا دے تیرے پیارے نبی ایک مرتبہ گلے لگائے اور ایک مرتبہ کہہ دے میں تیرا نبی تو میرا امتی. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے مولا. اللہ دے دے مولا، اللہ نبی کی محبت دے دے مولا، اللہ محبت عطا فرما دے مولا. اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا، کہتے ہوئے بھی تیرے سامنے دریافت مولا، ہم نے حدیث پاک میں پڑھا قیامت کے دن ایک جماعت آئے گی، قیامت کے دن ایک جماعت دور سے آ رہی ہوگی، تیرے نبی نور کے منبر پر ہوں گے. اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا تیرے پیارے نبی کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کہیں گے چلے جاؤ میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم مجھے نہیں پہچانتے، چلے جاؤ میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم مجھے نہیں پہچانتے. اللہ ہماری حفاظت فرما دے مولا، اللہ ہماری حفاظت فرما دے مولا، ایسی موت پر ہماری حفاظت فرما. والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوائے حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں لائی، یہ کیسا دل ہے سینے میں لائی، نہ مردہ ہے نہ زندہ
دل بدل دے. سنے میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنے میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. رہوں بیٹھا میں اپنا کر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا کر جھکا کر، سرور رہتا ہو مولا دل بدل دے. تیرا ہو جائے اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جائے اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، عطا کر غم بس اپنا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. جو دیدار تیرا روز محشر، جو دیدار تیرا روز محشر، سکون مل جائے ایسا دل بدل دے. رہوں میں سرد سجدہ تیرے در پر، رہوں میں سرد سجدہ تیرے در پر، خوش ایسا خدا دل بدل دے. ہٹا لوں ماں سوا سے اپنے دل کو، ہٹا لوں ماں سوا سے اپنے دل کو، رہوں بس بن کے تیرا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. نہیں حسن عمل لیکن خدایا، نہیں حسن عمل لیکن خدایا، بدلنا مل بدل اچھا بدل دے. بدلنا مل بدل اچھا بدل دے. ہوائے حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدا کی عظمت کیا ہے،
محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید.com الا اللہ، لا الہ الا ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ، لا الہ الا اللہ.